اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں ایسا نہ بنا لو کہ اس کے بہانے نیکی پرہیزگاری یا لوگوں میں صلح چھوڑ دو۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ایسے وعدے نہ کرو جن کی وجہ سے نیکی رک جائے۔ جیسے کچھ لوگ غصے یا ضد میں کہہ دیتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اب فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، یا میں اس کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ان کی قسم سے گھر کے کام، اچھا برتاؤ، رشتہ داری، صلح سب رک جاتا ہے۔ مثلاً اللہ کی قسم بہانہ نہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر قسم کی وجہ سے نیکی رک رہی ہو تو قسم توڑ دو اور نیکی کرو اور بعد میں کفارہ دو۔ قسم کی وجہ سے گھر میں ضد اور دوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ بعض صحابہ غصے میں قسم کھا لیتے تھے کہ بیوی سے بات نہیں کریں گے یا کسی رشتہ دار سے میل نہیں رکھیں گے۔ یہ آیت آئی اور بتا دیا کہ نیکی چھوڑنے والی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں، رشتوں کو جوڑو نہ کہ توڑو۔ مثلاً جیسے شوہر غصے میں کہہ دے، میں اب قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے بات نہیں کروں گا، یہ غلط ہے۔ بات کرو، گھر ٹھیک کرو، بعد میں قسم کا کفارہ دے دو۔ مطلب کوئی بھی قسم جو نیکی کرنے سے روکے اسے توڑ دینا بہتر ہے۔ ہاں، بعد میں کفارہ ادا کرنا لازمی ہے، اور قسم توڑنے کا کفارہ بھی قرآن میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ کفارے کے 3 درجے ہیں: 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے دینا، یا 1 غلام آزاد کرنا، اور اگر کوئی یہ تینوں نہ کر سکے تو پھر 3 روزے رکھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔